الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دولت ایمان اسلام سے مالا مال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کے احکام بتائے، قرآنی آیات سنائی، دین کی تمام تفصیلات بتلا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی تبلیغ پر، دین کی تبلیغ پر، توحید کی تبلیغ پر بدلہ اور عوض نہ چاہا۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کا حکم فرمایا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى آیت نمبر ہے 23، یعنی اے حبیب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرابت كهؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة وابناهما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، وہ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرین محترم، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا بظاہر تبلیغ اسلام کا بدلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے حصول کے بعد اس کی حفاظت کا انتظام انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ شیطان ہر وقت ایمان کو تاراج کرنے کے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ حفاظت ایمان کی خاطر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور مودت کا حکم دیا گیا۔ ان پاک باز ہستیوں سے تعلق اور وابستگی باعث نجات ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج جنتی جوانوں کے سردار، جگر گوش بطول، نواس رسول، سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات احادیث شریفہ میں ظاہر ہیں۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے اور سرکار کریم علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دائمی نسبت اور کمالات قربت کو ظاہر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ جامعہ ترمذی ابواب المناقب باب الحسن والحسین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دائمی نسبت قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین
مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین محترم، ایک اور حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ زید بن ارقم سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، جس نے ان سے لڑائی کی میں اس سے لڑنے والا ہوں، اور جس نے ان سے مصالحت کی میں اس سے مصالحت کرنے والا ہوں۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 3 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 3 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔